نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کسی بھی مجلس میں کہیں بھی انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیتا ہے تو وہ مجلس قیامت کے دن موجب افسوس نہیں ہوگی، لیکن جس بھی مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ لیا جائے تو وہ پریشانی کا سبب بنے گی۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر پیریڈ سے پہلے، ہر کلاس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے لیا جائے۔ ویسے بھی اسلامیات کی کلاس ہے، اس میں تو بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے کے بعد تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ بیٹا، جیسے کہ آپ انتظار بھی کر رہے تھے کہ سر تفصیلی سوال کب آئیں گے، کیونکہ سورۃ الانفال جو ہے وہ آپ کے بورڈ کے پیپر میں آ رہی ہے 9 اور میٹرک کی۔ سورۃ احزاب اور سورۃ ممتحنہ بالکل نہیں آ رہی۔ اس کے بعد احادیث میں سے بھی بہت کم آ رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیج نمبر 84 بک نکال لیجئے، پیج نمبر 84 میں حدیث نمبر 1 ہے، وہ بھی آ رہی ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، اور حدیث نمبر 2 طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ بھی ہے۔ حدیث نمبر 4 آ رہی ہے من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ حدیث نمبر 6 من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمانا۔ حدیث نمبر 7 لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ حدیث نمبر 8 الغاشی والمرتشی فی النار۔ حدیث نمبر 10 ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ اور حدیث نمبر 11 الصلاة عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ اس کے بعد حدیث نمبر 19 کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اور حدیث نمبر 20 خیر الناس من ينفع الناس کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بیٹا، صرف 20 احادیث میں سے 10 احادیث مبارکہ آ رہی ہیں، اور ایسے ہی موضوعاتی مطالعے میں صرف 3 چیزیں آ رہی ہیں۔ پیج نمبر 95 میں قرآن کریم، اس میں تعارف، حفاظت اور فضائل۔ اس کے بعد پیج نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ اور حدیث نمبر یعنی کہ آگے پیج نمبر 105، اس میں علم کی فضیلت و فرضیت اور فضیلت کے بارے میں لانگ میں 3 سوال ہیں قرآن سے متعلق، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت، اور علم کی فضیلت۔ یہ 3 سوال جو ہے اس دفعہ بورڈ کے پیپر میں آ رہے ہیں، اس کے علاوہ نہیں آ رہے۔ اس لیے آج انشاءاللہ العزیز ایک سوال جو آپ کے بورڈ کے پیپر میں آئے گا، قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کیجیے اور اس کے فضائل بیان کیجیے، فضائل اور حفاظت وغیرہ تعارف۔ یہاں پہ فضائل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے ہم جو ہے قرآن مجید کی تعریف۔ اصل میں قرآن کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پڑھنے جانے والا کلام، یعنی کہ قرآن قرأ یقرأ قراءۃ، جس کی سب سے زیادہ قراءت کی جاتی ہے، سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب۔ اور اصطلاحی تعریف یہ ہے والکلام عز وجل منزل من اللہ علی محمد بواسطۃ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کلام مجید، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ آسان ہے کہ وہ کتاب جو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہو، اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اعجاز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ طور میں فرماتے ہیں اگر یہ اپنے قول میں سچے ہیں تو اس شان کا ایک کلام بنا لائیں، کیونکہ کافروں نے کہا تھا کہ بھائی یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، کسی کاہن کا کلام ہے،
اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ واقعی سچے ہیں تو ایسا لے کر آئیں، ایسا کلام بنا لیں، کچھ سرود بنا لیں، ایک آیت ہی بنا لیں، لیکن وہ اس چیز سے عاجز ہو گئے، تو یہ اعجاز کرنے والا اشارہ ہے، عاجز نہ کر سکے۔ قرآن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم بنایا اور اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے، تمام ضروریات مادی وسائل، سورج، چاند، ستارے اور زمین، تمام چیزیں جو ہماری ضروریات کی ہیں وہ پیدا کی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کو پیدا کیا اور روح کی خوراک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا۔ جس طرح جسم کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، کھانا پینا ہم جو کھاتے پیتے ہیں، ایسے ہی انسان کی کھانے پینے کی اشیاء مہیا کی۔ اسی طرح روح کی جو غذا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اپنے احکامات اور کتابیں نازل کی۔ یہ ہے روح کی غذا۔ روح کی غذا جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر ہے، دین ہے، جن کی مدد سے انسان کو تسکین، انسان کی روح کی تسکین پہنچانے کا بندوبست کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مکمل رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور کتابیں نازل کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اس پر جو کتاب نازل کی اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ اس کے بعد قرآن مجید کی حیثیت، اصل میں قرآن مجید جو ہے نا وہ انسان کی مکمل رہنمائی ہے، ایک دستور ہے، ایک قانون ہے، اور اس کی تصدیق جو پچھلی کتابیں ہیں توریت، زبور، انجیل، اس میں بھی اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں عقائد کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کیا تاکہ انسان اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکے۔ یہ زندگی بہتر طریقے سے اسی وقت گزار سکے گا جب قرآن مجید کے فرمودات کو اپنائے گا۔ ایسے ہی اب قرآن مجید جو ہے وہ ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ ہے۔ اگر انسان کو اپنی زندگی گزارنی ہے اور اس میں انسانی زندگی کی جو حقیقت ہے اس میں خیر، شر، حلال، حرام، اخلاق کی تعلیمات، اور زندگی کے ہر پہلو سے متعلق اس میں ہمیں انسان کو رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن مجید کی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، انسان کی جو ہے انفرادی زندگی، جو ہے اس نے اکیلے زندگی کیسے گزارنی ہے، اجتماعی طور پہ زندگی کیسے گزارنی ہے، معاشرے کے حقوق اور فرائض ہیں، اور جو ہے اس کی جو معاشی ہے اور اقتصادی امور، ان تمام کی بنیادی ہدایت اور سیاسی وغیرہ بھی بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات ہیں۔ پوری دنیا میں کیسے معاملات رکھنے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا، ہر چیز کی معلومات قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہے۔ یہ ضابطۂ حیات ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ اپنی اصلی صورت میں برقرار نہیں ہیں، بلکہ اس میں تغیر اور تبدیلی کی گئی، اور کسی بھی کتاب کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب قرآن مجید کو عطا کیا، کیونکہ قرآن مجید جو ہے نا اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ایک موقع پر ارشاد ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جسے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی ذمہ کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ دنیا میں موجود تمام جتنے بھی نسخے میں ایک لفظ یا زبر زیر کا فرق نہیں ہے۔ آج اتنا عرصہ گزر چکے ہیں، تقریباً 1450 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ حفاظت قرآن کے طریقے کون کون سے طریقے ہیں؟ ایک طریقہ یہ کہ سینہ بسینہ، کہ ابتدائی نزول سے قرآن مجید کی حفاظت جس طرح لکھ کر ہوئی، اس سے کہیں زیادہ حفظ کے ذریعے ہوئی، اور اس کو صدری حفاظت دل کے ذریعے، یعنی کہ سینہ بسینہ، یعنی کہ یاد کیا گیا، ایک دوسرے کو یاد کروایا گیا، صورتیں یاد کروائی جاتی، قرآن یاد کروایا جاتا، حافظ قرآن بنائے جاتے۔ دوسری حفاظت کا جو طریقہ ہے وہ کتابت کا اہتمام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ زبانی یاد کرتے، اور کرانے کے ساتھ ساتھ ان آیات کی حفاظت کے لیے لکھواتے،
کاتبین وحی کو بلواتے اور وہ جو ہے لکھتے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا ایک چیلنج ہے، کافروں نے قرآن مجید کے بارے میں شک و شبہات پیدا کرنے کے لیے، غلط سلط کرنے کے لیے کتنے ہی کلام پیش کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ایک آیت لے آؤ، لیکن وہ ایک آیت لانے سے بھی عاجز ہو گئے، نہ بنا سکے۔ تنزیل من رب العالمین، کہ بھئی یہ تو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یہ کسی شاعر کا کلام تھوڑی ہے، کاہن کا کلام تھوڑی ہے۔ اگر واقعی تم جو ہے نا عربی دان ہو تو حروف مقطعات الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، جتنی بھی حروف مقطعات ہیں جو نازل ہوئے ہیں، اس کے معنی بتاؤ۔ اس سے کفار کی جو ہے وہ زبانیں بند ہوگی اور قرآن مجید کی حقانیت کو اجاگر کیا گیا اس سے، اور وہ قیامت تک جو ہے نا یہ محفوظ رہے گا۔ الفرقان کا رد، قرآن نے کفار نے ہمیشہ قرآن مجید کو ختم کرنے کی کوشش کی، کئی حفاظ شہید کروائے گئے، لیکن اس کے مقابلے میں دوسری کتابیں پیش کرنے کی صورت میں حال ہی میں ایک یہودی کی کوشش بھی اس سازش کی کڑی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت فرماتے ہوئے ایسے بندے پیدا فرما دیے جنہوں نے ان کی کوششوں پر پانی پھیر دیا، اور انہوں نے قرآن مجید کے مقابلے میں الفرقان نامی کتاب شائع کر کے قرآن مجید کو مسخ کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا خود ذمہ لیا تھا، اس لیے اس کوشش کو نیست و نابود کر دیا اور قرآن مجید کی حقیقت کو چار چاند لگا دیے۔ قرآن کی حفاظت عہد نبوی میں کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا، اس میں تو ایک یہ تھا کہ بھائی سینہ بہ سینہ یاد کروا لیا جاتا اور لکھوا لیا جاتا۔ آخری رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور دور کروایا، خود بھی سنا، ان سے سنا بھی، اور قرآن کریم کتابی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے قرآن مجید مکمل لکھا جا چکا تھا، مگر مختلف چیزوں پر لکھا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور مسلمان ارد گرد کے علاقوں میں اسلام کی دعوت کو لے کر نکلے اور جہاد کرتے کرتے شہید ہوئے، تو بعض حفاظ کرام شہادت سے یہ خدشہ پیش آیا کہ قرآن مجید کے جو حفاظ کے بغیر قرآن مجید میں نقص نہ رہ جائے، لہٰذا اسے کتابی شکل دے دی گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے سے بعض صحابہ کو اس پر کام پر معمور کیا، جنہوں نے کتابت اور زبانی یاد شدہ کا موازنہ کرتے ہوئے قرآن مجید کو کتابی شکل عطا کی، جو آج تک اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قرآن مجید کو ایک ہی رسم الخط پر لکھ کر حتمی شکل دے دی گئی، جو قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اس کے بعد قرآن مجید کے فضائل، فضیلت کون کون سی ہیں؟ ایک تو فضیلت اس کی یہ ہے کہ سب سے افضل کتاب ہے اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور جو فرشتہ اس کتاب کو لے کر آتا رہا وہ فرشتوں میں سب سے افضل ہے، اور انسانوں میں جس انسان پر یعنی جس نبی پر نازل ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ سب سے اعلیٰ و افضل امام الانبیاء وجہ کائنات ہیں۔ لہذا اس کتاب کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ قرآن مجید کی فضیلت قرآن کی روشنی میں، قرآن کیا فرماتا ہے اس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ کہ بے شک یہ قرآن سب سے قوی راستوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دیتا ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفاعت اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کائنات میں قرآن کی انفرادیت، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی واحد کتاب ہے جس کو حرف بحرف حفظ یاد کیا جا سکتا ہے، اور دنیا کی اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے جس کو ہم زبانی یاد کر سکیں۔ 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ اس کو یاد کر سکتا ہے، ایک جو ہے عاقل بالغ آدمی وہ اس کو یاد کر سکتا ہے، اس کے کسی حرف یا حرکت میں بھی فرق نہیں آنے دیتا۔ حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور جو ہے نا ایک تو اس کا یہ کہ 22 اجر و ثواب، بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس طریقے سے جو ہے 10 نیکیاں ملی، اور باعث برکت اس میں علم و فضل میں، عمر میں، روزی میں، رشتوں میں، غرض ہر چیز میں برکت حاصل کی جا سکتی ہے، دنیا آخرت میں کامیابی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے جملہ احکام، تمام جتنے بھی احکامات ہیں وہ موجود ہیں، جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ قیامت کا تاج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کے مطابق حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے روز ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ ظاہر ہے یہ مقام و مرتبہ محض قرآن پاک پڑھنے ہی کی برکت کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا یہ تمام سوالات، اس میں یہ کبھی کبھار جو ہے اس میں سے سوال آتا ہے قرآن مجید کے فضائل کے بارے میں، مختصر نوٹ لکھنا ہے، حفاظت کے بارے میں کس طریقے سے حفاظت کا جو کیا گیا ہے۔ تو 3 چیزیں اس کے اندر آ گئی، قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں بھی، اور تعارف کے بارے میں بھی، اور فضائل، 3 چیزیں اس کے اندر جو ہے نا بتائی گئی ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا ایک اور جو ہے ہم نے آج سوال پڑھنا ہوگا، ایک تو قرآن سے متعلق ہو گیا جو بورڈ کے میں آنے کے چانسز ہیں، اس کے علاوہ کیونکہ پیج نمبر 98 میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں، ایک اور سوال لکھا ہوا ہے کہ قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بیان کریں، یا فضائل قرآن پر نوٹ لکھیے۔ اس قسم کے 3 سوالات بنتے ہیں جو مختلف انداز سے آپ کے بورڈ کے پیپر میں آ سکتے ہیں۔ اور ایک اور جو سوال جو ہے بورڈ کے پیپر میں آ سکتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت۔ یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ 3 سوال آئیں گے، یا تو قرآن سے متعلق، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت، اور یا تیسرا جو سوال ہے وہ علم کی فضیلت کے بارے میں، علم کی فضیلت کے بارے میں۔ تو 3 سوال آ سکتے ہیں، اس لیے اب ہم اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں ذرا سمجھ لیجئے، کیونکہ پیج نمبر 104 نکالیے، اس میں 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے، اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے، اور ایک اور سوال یہ آ سکتا ہے کہ قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے حوالے سے ختم نبوت کا مختصر واضح نوٹ لکھیے۔ تو بیٹا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اس کا پارٹ بی بھی ہوگا، اس میں انشاءاللہ العزیز باقی ہم آپ کو جو نا اگلا سوال پڑھائیں گے۔ تو صرف اور صرف آج ہم نے قرآن کے متعلق پڑھا، اس کے فضائل، تعارف کے بارے میں پڑھا۔ اب انشاءاللہ اس کے پارٹ بی میں، آج کے ہمارا جو لیکچر ہے اس کے پارٹ بی میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بارے میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بیٹا اپنا خیال رکھیے گا۔